أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا الذي عملوا لعلهم يرجعون. قل سيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة الذين من قبل كان أكثرهم مشركون. فأقم وجهك للدين القيم من قبل أن يأتي يوم لا مرد له من الله يومئذ يصدعون. فأقم وجهك للدين القيم من قبل أن يأتي يوم لا مرد له من الله يومئذ يصدعون. من كفر فعليه كفره ومن عمل صالحا فلأنفسهم يمهدون. ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات من فضله إنه لا يحب الكافرين. صدق الله العظيم. سورہ روم کی آیات 41 سے 45 پڑھی گئی. ترجمہ ہے: پھیل پڑی ہے خرابی جنگل میں اور دریا میں، لوگوں کے ہاتھ کی کمائی سے
چکھانا چاہیے ان کو کچھ مزہ ان کے کام کا تاکہ وہ پھر آئیں. تو کہے پھرو ملک میں تو دیکھو کیسا ہوا انجام پہلوں کا, بہت ان میں تھے شرک کرنے والے. سو تو سیدھا رکھ لو اپنا سیدھی راہ پر, اس سے پہلے کہ آپ پہنچے وہ دن جس کو پھرنا نہیں اللہ کی طرف سے. اس دن لوگ جدا جدا ہوں گے, جو منکر ہوا تو اس پر پڑے اس کا منکر ہونا, اور جو کوئی کرے بھلے کام تو وہ اپنی راہ سنوارتے ہیں تاکہ وہ بدلا دے ان کو جو یقین لائے اور کام کیے بھلے اپنے فضل سے. بے شک اس کو نہیں بھاتے انکار کرنے والے. شرک و معصیت ایسی بری چیز ہے کہ خشکی اور تری یعنی تمام دنیا میں لوگوں کے برے اعمال کے سبب بلائیں پھیل رہی ہیں, مثلا قحط, وبا, طوفان, تاکہ اللہ تعالیٰ ان کے بعد اعمال کی سزا کا مزہ ان کو چکھا دے تاکہ وہ اپنے ان اعمال سے باز آ جائیں. جیسا دوسری آیت میں ہے وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ, اور بعض اعمال کا مطلب یہ ہے کہ اگر سب اعمال پر یہ عقوبتیں مرتب ہو تو ایک دم بھی زندہ نہ رہیں. كَقَوْلِهِ تَعَالَى وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِمَا كَسَبُوا مَا تَرَكَ عَلَى ظَهْرِهَا مِن دَابَّةٍ. اسی معنی سے آیت بالا میں وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ فرمایا ہے, یعنی بہت سے گناہوں کو تو اللہ تعالیٰ معاف ہی کر دیتے ہیں, بعض ہی اعمال کی سزا دیتے ہیں. بس جب اعمال بد مطلقاً سبب ہیں وبال کے, تو شرک و کفر تو سب سے بڑھ کر موجب عذاب ہوگا. اور اگر مشرکین کو اس کے ماننے میں تردد ہو تو آپ ان سے فرما دیجئے کہ ملک میں چلو پھرو, پھر دیکھو کہ جو کافر و مشرک لوگ پہلے ہو گزرے ہیں ان کا اخیر کیسا ہوا. ان میں اکثر مشرک ہی تھے, تو دیکھ لو عذاب آسمانی کس طرح اس میں وہ ہلاک ہوئے جس سے صاف واضح ہوا کہ شرک بڑا وبال ہے. اور بعض کفر کی دوسری انواع میں مبتلا تھی, جیسے قوم لوط اور قارون, اور جو لوگ مست ہو کر بندر اور خنازیر ہو گئے تھے کیونکہ آیات کی تکذیب اور نہیں کی مخالفت کر کے مبتلا کفر و لعان ہوئے. اور شاید شرک کا بالتخصیص ذکر اس لیے ہو کہ کفار مکہ کی خاص اور مشہور عادت یہی تھی, اور جب شرک کا موجب وبال ہونا متفق ہو گیا سو ہے مخاطب تو اپنا رخ اس دین راست یعنی توحید اسلامی کی طرف رکھ, قبل اس کے کہ ایسا دن آئے جس کے واسطے پھر خدا کی طرف سے ہٹنا نہ ہوگا. یعنی جیسے دنیا میں خاص عذاب کے وقت کو اللہ تعالیٰ قیامت کے وعدے پر ہٹاتا جاتا ہے, وہ جب موعود دن آئے گا پھر اس کو نہ ہٹائے گا اور توقع کو امحال نہ ہوگا. اس جملے میں شرک کے وبال اخروی کا ذکر ہو گیا, جیسا اوپر ظہر الفساد اور کیف کان عاقبت میں وبال دنیاوی مذکور تھا. اور اس دن یہ ہوگا کہ سب عمل کرنے والے لوگ با اعتبار جزا کے جدا جدا ہو جائیں گے, اس طور پر کہ جو شخص کفر کر رہا ہے اس پر تو اس کا وبال کفر کا پڑے گا, اور جو نیک عمل کر رہا ہے تو یہ لوگ اپنے نفع کے لیے سامان کر رہے ہیں, جس کا حاصل یہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو اپنے فضل سے نیک جزا دے گا جو ایمان لائے اور انہوں نے اچھے عمل کیے, اور اس سے کفار محروم رہیں گے, جیسا کہ اوپر فعلیہ کفرہ سے معلوم ہوا, جس کی وجہ یہ ہے کہ واقعی اللہ تعالیٰ کافروں کو پسند نہیں کرتا بلکہ ان کے کفر پر ان سے ناخوش ہے. سورہ روم کی ان آیات میں ایک بڑی مشہور آیت ابتدا میں آئی ہے, اور وہ دنیا کے حالات کے اوپر عام طور پر مرتب ہوتی ہے. دنیا میں بہت سے لوگ ہیں اور ان میں سے اکثر لوگ اللہ تعالیٰ کے نافرمان ہیں. لوگوں کی کثرت نافرمانوں کی ہے. اس سے پہلے بھی یہ بات عام طور پر ہر زمانے میں دیکھی گئی کہ بہت کم لوگ ہوتے ہیں جو اطاعت شعار ہوتے ہیں, ایمان لاتے ہیں, اعمال صالحہ کو اختیار کرتے ہیں. ان کی تعداد ہمیشہ کم رہی ہے, لیکن زیادہ تر لوگ ہوتے ہیں جو کفر و شرک میں مبتلا ہوتے ہیں, نافرمانیوں میں مبتلا ہوتے ہیں, گناہوں میں فسق و فجور میں مبتلا ہوتے ہیں, اور انہی لوگوں کی وجہ سے دنیا میں مختلف قسم کے عذاب آتے رہتے ہیں. اور یہاں پر تو اللہ تعالیٰ نے بہت زور دے کر اس بات کو
واضح کیا ہے کہ ظہر الفساد فی البر والبحر، زمین میں اور دریا میں دونوں میں اللہ کے طرف سے فساد برپا ہو گیا ہے، اور یہ فساد کا برپا ہونا بما کسبت ایدی الناس، لوگوں کے ہاتھ کی کمائی ہے، لوگوں کے اعمال بد کی وجہ سے دنیا میں فساد پیدا ہو رہا ہے، زمین میں بھی اور دریا میں بھی، سمندروں میں فساد ہو رہا ہے، اور آج کے دور میں تو زمین میں، سمندروں میں، فضاؤں میں ہر طرح سے فساد پھیل رہا ہے۔ وَهَوَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ، پھیل پڑی ہے خرابی جنگل میں اور دریا میں لوگوں کے ہاتھ کی کمائی کی وجہ سے، لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، تاکہ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کے برے کاموں کا ان کو مزہ چکھائے، اور یہ سزا کو دیکھ کر اس سزا کو بھگتنے کے بعد ہو سکتا ہے کہ لوگ اللہ کی طرف پلٹیں۔ قُلْ سِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِن قَبْلُ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے کہ زمین میں چلو پھرو اور دیکھو کہ اس سے پہلے کے لوگوں کا کیسے انجام ہوا، گزشتہ جو قومیں گزری ہیں، گزشتہ جو لوگ گزرے ہیں، جو عوام گزرے ہیں، جو خواص گزرے ہیں، جو حکمراں گزرے ہیں، جو رعایا گزری ہے، جو نافرمان گزرے ہیں، جو فرما بردار گزرے ہیں، جو پیغمبروں کی قومیں گزری ہیں، اور اس سے پہلے کے جتنے لوگ گزرے ہیں، اور سب کے بارے میں غور کرو، دیکھو ان کی نشانیوں کو، ان کے کھنڈرات کو، ان کی اجڑی ہوئی بستیوں کو، اور جو قومیں نیک رہی ہیں ان کے اعمال صالحہ کے بہترین نتائج کو دیکھو۔ قُلْ سِیرُوا فِی الْأَرْضِ، پھرو زمین کے اندر، فانظروا، اور پھر دیکھو، کیف کان عاقبۃ الذین من قبل، اس سے پہلے کے لوگوں کا کیسے انجام ہوا۔ کان اکثرهم مؤمنین، ان میں سے اکثر لوگ، کان اکثرهم مشرکین، اکثر لوگ اس میں سے مشرک تھے، شرک کی وجہ سے ان کو تباہ و برباد کر دیا گیا۔ تو اب جن لوگوں سے قرآن مجید مخاطب ہے، پہلے مخاطبین تو قرآن مجید کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے لوگ ہیں، اور اس میں وہ مشرکین ہیں جو آپ کے ساتھ رہتے تھے، مکے میں رہتے تھے زیادہ تر، اور ظاہر ہے کہ یہ صورت مکی ہے تو مکے کے مشرکین سب سے پہلے اس کے مخاطب ہیں۔ ان سے کہا جا رہا ہے کہ دیکھو تم زمین میں چلو پھرو اور ان لوگوں کا انجام دیکھو جو تم سے پہلے ہوئے ہیں، ان میں سے اکثر لوگ مشرک تھے، اور ظاہر ہے کہ تم بھی اب مشرک ہو، اللہ کے ساتھ شرک کرتے ہو، تو تم کو چاہیے کہ فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ الْقَيِّمِ، جو سیدھا راستہ ہے اسی سیدھے راستے کو اختیار کرو، اپنا چہرہ، اپنا منہ، یعنی کہ اپنی زندگی کا رخ بالکل سیدھے راستے کی طرف رکھو۔ فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ الْقَيِّمِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَ يَوْمٌ لَا مَرَدَّ لَهُ، اس سے پہلے کہ وہ دن آ پہنچے جس دن کا پھرنا، جس دن کا ہٹنا، جس دن کا گزر جانا بہت مشکل ہوگا۔ لا مرد له من اللہ، اللہ کی طرف سے وہ دن پھرایا نہیں جائے گا، وہ دن پلٹایا نہیں جائے گا۔ یومئذ یصدعون، اور اس دن لوگ الگ الگ ہوں گے، جدا جدا کر دیے جائیں گے، یعنی کہ ہر قسم کے لوگوں کو ان کے گروپ میں شامل کر دیا جائے گا، گناہوں کے اعتبار سے، عقائد کے اعتبار سے، کفر و شرک کے اعتبار سے لوگوں کو مختلف گروہوں میں تقسیم کر دیا جائے گا۔ بڑے پیمانے پر تو صرف دو گروپ ہوں گے، ایک اہل ایمان کا اور دوسرا اہل کفر کا۔ جو لوگ ایمان لائے وہ الگ ہو جائیں گے، اور جو لوگ شرک اور کفر اختیار کیے وہ لوگ الگ ہو جائیں گے۔ پھر اہل ایمان میں بھی جو اعلیٰ درجے کے ایماندار ہیں، جن میں سب سے پہلے انبیاء علیہ السلام، اس کے بعد صحابہ کرام، اس کے بعد تابعین و تبع تابعین، اس کے بعد بزرگان دین، اور اس کے بعد قیامت تک آنے والے نیک اور صالح لوگ، ان میں سے بھی جو متقین ہیں، جو روزے دار ہیں، جو نماز کے پابند ہیں، جو حج کرنے والے ہیں، جو جہاد کرنے والے ہیں، جو صبر کرنے والے ہیں، ان سب کے کیٹیگریز اور گروپ الگ الگ کر دیے جائیں گے، اور ان سب کو ان کے اس اعمال کی بنیاد پر جزا دی جائے گی، ان کے مرتبے اور مقام وہاں پر متعین کیے جائیں گے۔ اور اسی طرح اہل شرک میں بھی، اور شرک میں تو زیادہ کیٹیگری
تفریح کرنے کی زیادہ نوبت نہیں آئے گی، لیکن ان کے شرک ہی سب سے بڑا سبب ہوگا اور اس سبب سے ان سب کو جہنم رسید کر دیا جائے گا۔ لیکن پھر بھی جو بڑے مشرک ہوں گے، جنہوں نے بڑے پیمانے پر شرک کو فروغ دیا، جنہوں نے بڑے پیمانے پر انبیاء علیہ السلام کی مخالفت کی، جنہوں نے مسلمانوں کو، اہل ایمان کو زیادہ تکلیفیں پہنچائی، ان کو زیادہ دردناک عذاب اور بہت برا عذاب دیا جائے گا۔ پھر اس کے علاوہ اہل ایمان میں بھی ایمان تو وہ لائے، اللہ کی توحید کا اقرار کیا، آخرت پر ایمان لانے کا اقرار کیا، لیکن اس کے باوجود اعمال میں ان کے کوتاہیاں رہی۔ ایماندار تو تھے لیکن حرام کے عادی تھے، تو اس میں سے جس قسم کے لوگ جس قسم کا گناہ زیادہ کرتے تھے ان کو بھی الگ الگ کر دیا جائے گا۔ شرابیوں کا گروپ الگ ہو جائے گا، زانیوں کا گروپ الگ ہو جائے گا، ناچنے والے گانے والوں کا گروپ الگ ہو جائے گا، جھوٹی گواہی دینے والوں کا گروپ الگ ہو جائے گا، جھوٹ بولنے دھوکہ دینے والوں کا گروپ الگ ہو جائے گا، ناپ تول میں کمی کرنے والوں کا گروپ الگ ہو جائے گا، سود خوروں کا گروپ الگ ہو جائے گا، ظالموں کا گروپ الگ ہو جائے گا، حکمران بن کر جنہوں نے ظلم کیا ہے ان کو علیحدہ کر دیا جائے گا۔ اس طرح سے ان کو بھی جدا جدا کر دیا جائے گا، اور پھر ان تمام گناہ گاروں کو ان کے گناہوں کی سزا بھگتنے کے لیے جہنم میں ڈالا جائے گا۔ پھر جب وہ اپنے گناہوں کی سزا مکمل کریں گے، اس کے بعد ان کو جہنم سے نکال کر پھر جنت میں ڈالا جائے گا۔ اس تمام چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے دو الفاظ کے اندر جو ہے بیان کر دیا ہے، وہ یہ ہے یومئذ یصدعون، اس دن لوگ جدا جدا کر دیے جائیں گے۔ من کفر علیہ کفر، جس نے کفر کیا اس کفر کا وبال اسی کے اوپر ہوگا۔ ومن عمل صالحا فلانفسهم یمہدون، لیکن جو لوگ نیک عمل کرے ہیں تو وہ نیک عمل انہی کے اپنے سنوارنے کے لیے ہوگا، وہ اپنے نیک عمل کے ذریعے سے اپنے آپ کو سنواریں گے۔ فلانفسهم یمہدون لیجزی الذین آمنوا وعملوا الصالحات من فضلہ، تاکہ وہ بدلہ دے ان کو جو یقین لائے اور نیک کام کیے اپنے فضل سے۔ نیک کاموں کا بدلہ اس کی ایک خاص اللہ تعالیٰ نے شرط بیان فرمائی ہے۔ آدمی نے نیک کام تو کیے، نماز پڑھی، روزے رکھے، اللہ کے احکامات کے اوپر عمل کیا اپنی وسعت اور اپنی بساط کے مطابق، لیکن کوئی شخص یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ اس نے ایسا عمل کیا ہے جس کو اللہ تعالیٰ قبول ہی کر لے، اللہ اپنے فضل سے قبول کرے گا۔ اللہ کا فضل ہی جب تک کہ شامل حال نہ ہو اس وقت تک کہ کوئی نیک عمل کرنے والا یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ اس کا عمل بہت اعلیٰ درجے کا تھا اور وہ بالکل مستحق تھا اس بات کا کہ اس کا عمل قبول کر لیا جائے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ لِيَجْزِيَ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ مِنْ فَضْلِهِ، تاکہ اللہ تعالیٰ ان کو جزا دے ان کے ایمان کی، ان کے عمل صالحہ کی اپنے فضل سے۔ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ، اللہ تعالیٰ کافروں کو پسند نہیں کرتا۔ یہ تو ابتدائی اور مختصر کی تفصیل تھی، آگے اس کی تفصیلات آ رہی ہیں۔ شرک و معصیت ایسی بری چیز ہے کہ خشکی اور تری یعنی تمام دنیا میں لوگوں کے برے اعمال کے سبب بلائیں پھیل رہی ہیں، مثلاً قحط، وبا، طوفان، تاکہ اللہ تعالیٰ ان کے بعد اعمال کی سزا کا مزہ ان کو چکھا دے، تاکہ وہ اپنے اعمال سے باز آ جائیں۔ لوگوں کے ہاتھ کی کمائی بلا کسبت ایدی الناس، دنیا میں بظاہر ایسا معلوم ہوتا ہے کہ موسموں کی تبدیلیوں کی وجہ سے ہواؤں کا دباؤ کم ہوتا ہے اور پھر اس کے بعد طوفان اٹھتے ہیں، سمندروں میں تموج ہوتا ہے اور وہاں سے طوفان اٹھ کر لہریں بن کر زمین کی طرف آتے ہیں اور بہت سارے زمین کے بڑے بڑے علاقوں کو جو ہے طوفان اپنی لپیٹ میں لے لیتا ہے، ہواؤں کی شکل میں، پانی کی شکل میں، لہروں کی شکل میں۔ اور آج تو طوفانوں کے مختلف نام دے دیے گئے ہیں۔ اب تو طوفانوں کے ناموں کی ایک بڑی فہرست محکمہ موسمیات کے پاس تیار ہے۔ گزشتہ آندھرا پردیش میں اور تمل ناڈو میں، اڑیسہ میں، اور یہ طوفان کا سلسلہ بنگلہ دیش کے علاقوں تک چلا، اس کا نام رکھا گیا لیلا۔ ایسے امریکہ کے اندر ہر چند دنوں میں طوفان آتے رہتے ہیں، جو سمندری علاقے ہیں وہاں پر طوفان کا آنا ایک معمول ہے، اور ان طوفانوں کو بھی مختلف طور پر نام دیے جاتے ہیں۔
گزشتہ طوفان کے موقع پر اخبارات میں اطلاع آئی تھی کہ محکمہ موسمیات نے آئندہ آنے والے 40 سے زیادہ طوفانوں کے ناموں کی فہرست تیار کر لی. کسی طوفان کا نام ہندوستان رکھتا ہے، کسی کا نام بنگلہ دیش والے رکھتے ہیں، کسی کا نام سری لنکا والے رکھتے ہیں، کسی کا نام بھوٹان اور برما والے رکھتے ہیں وغیرہ. تو خیر نام چاہے کچھ بھی ہو، طوفان جب آتا ہے تو طوفان کے نتیجے میں زیادہ تر تباہ کاریاں ہوتی، لوگوں کے مال تباہ ہو جاتے ہیں، ان کی جانیں تلف ہو جاتی ہے، جانور مارے جاتے ہیں، جائیدادیں ختم ہو جاتی ہے، اور آج کا لکھ پتی کروڑ پتی کل کے دن فقیر ہو کر بالکل روڈ پر فٹ پاتھ پر آ جاتا ہے. کہیں تو ایسا ہوتا ہے کہ خاندان کے خاندان ختم ہو جاتے ہیں، ایک آدھ آدمی بچ کر رہ جاتا ہے اور اس کی حالت اتنی ناگفتہ دہ ہو جاتی ہے کہ بیان کرنے کے قابل نہیں ہوتی. اور پھر ان طوفانوں کے اندر اللہ تعالیٰ کی قدرت کی عجیب و غریب نشانیاں دیکھنے میں آتی ہیں کہ بھیانک طوفان میں کوئی آدمی اس طرح سے بچ جاتا ہے کہ اس کے بچنے کا یقین نہیں کیا جاتا. تموج کے اندر سے وہ بچ کے نکل گیا، بڑی بڑی موجوں کے اندر سے بچ کر نکل گیا، ہواؤں کی وجہ سے وہ اس سے متاثر ہوا، ہواؤں کی لپیٹ میں آیا، پھر کچھ حالات ایسے پیدا ہو کہ معجزاتی طور پر بچ گیا، کرشماتی طور پر بچ گیا وغیرہ وغیرہ. لیکن یہ سب کچھ جو ہوتا ہے زیادہ تر تباہی اس میں ہوتی ہے. اور اس تباہی کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ خشکی اور تری میں لوگوں کے برے اعمال کے سبب بلائیں پھیل رہی. اس سے پہلے سونامی کے نام پر ایک بڑا طوفان آیا جس نے جنوبی ایشیا اور اس کے بہت سارے جزائر کو اپنی لپیٹ میں لیا. 2-4 علاقے نہیں، ہزاروں علاقے، بستیوں کی بستیاں، آبادیوں کی آبادیاں، اور بہت بہترین بڑے بڑے مکانات، مضبوط مکانات تک تباہ ہو گئے. موسم کی حالت یہ تھی کہ 30-30 40-40 فٹ کی لہریں اٹھی سمندروں سے، اور ان لہروں نے بڑی بڑی عمارتوں کو ایسے بہا کر رکھ دیا جیسے کوئی کاغذ کی ناؤ ہوتی ہے. اور اس کے بعد انسانیت درس گئی، کانپ گئی، لاکھوں آدمی مارے گئے، لاکھوں آدمی، 3-3.5 لاکھ آدمی کا مر جانا کوئی آسان بات نہیں ہے. یہ سب کچھ کیا ہے؟ ان لوگوں کے اپنے اعمال کا نتیجہ ہے. سمندر کے کنارے کی جو دنیا آج کل اس وقت چل رہی ہے وہ انتہائی فحش دنیا، انتہائی فرہنگی کا مظاہرہ، ننگے پن کا مظاہرہ، بدتمیزیوں کا مظاہرہ، اس کا اڈا بنا دیا گیا ہے سمندر کے کناروں کو. دنیا کے کسی سمندر کے کنارے پر آپ چلے جائیے، ہندوستان کے سمندروں کے کناروں پر چلے جائیے، ممبئی جائیے، وشاکھاپٹنم جائیے، چنائی جائیے، اور پھر دوسرے جزائر کو چلے جائیے، انڈونیشیا، ملیشیا اور مالدیپ وغیرہ، یہ سب عیاشی کے اڈے بنا دیے گئے. یہاں پر کفر، شرک، کھانا پینا، زنا، یہ ساری چیزیں برسر عام لوگوں کو جو ہے مہیا کر دی گئی ہے، اور لوگ وہاں جاتے ہی ہیں اللہ کی نافرمانی کرنے کے لیے. گناہوں کی ایک لامتناہی فہرست ہے اور اس کے اندر لاکھوں کی تعداد میں لوگ ملوث نظر آتے ہیں. ہزاروں قسم کے گناہ اور لوگوں کو اپنے نفسانی خواہشات کے جائز ناجائز طور پر پورا کرنے کے وہ تمام وسائل مہیا کر دیے گئے ہیں کہ جس میں جانے کے بعد شاید ہی کوئی بچ پاتا ہے. نتیجہ یہ ہے کہ کبھی کبھی اللہ تعالیٰ کے حکم سے ایسے مقامات پر زبردست طوفان آتے ہیں اور ایسا فساد برپا ہوتا ہے کہ انسان کی ساری ٹیکنالوجی، اس کی ترقی، اس کی طاقتیں، اس کی سوچ، فکر، منصوبے، پلاننگ ساری کی ساری دھری کی دھری رہ جاتی ہے. بڑے ریسرچ ہو رہے ہیں کہ ارتھ کوئک کو ڈیٹیکٹ کرنے کے لیے انسٹرومنٹس بنائے جائیں، سونامی کو ڈیٹیکٹ کرنے کے لیے انسٹرومنٹس بنائے جائیں. لوگ کوشش کیے ہیں، کروڑوں کے پروجیکٹ بنائے گئے، بڑے بڑے سائنٹسٹوں کو ریسرچ کے اوپر لگایا گیا. لوگوں نے دعویٰ کیا ہے کہ ہم نے ایسے انسٹرومنٹ تیار کر لیے ہیں کہ جو سونامی کے آنے سے پہلے ہم کو اطلاع کر دیں گے. چنانچہ وہ نصب بھی کیے گئے ہیں سمندروں کے اندر، اور اس کے ذریعے سے ہر سال 2 سال میں ایک وارننگ جاری کر دی جاتی ہے کہ فلاں فلاں علاقوں میں سونامی آ سکتا ہے، لوگ تیار ہو جائیں. جب سے وارننگ جاری کی جا رہی ہے سونامی نہیں آ رہا. اور زلزلوں کے بارے میں بھی کئی زلزلہ پیما سیسموگراف کے نام پر تیار کیے گئے ہیں جو زلزلے کی شدت کو نوٹ کرتے ہیں، ناپ تول کرتے ہیں، اور اس کے بعد زلزلے کی شدت اس وقت ناپی جاتی ہے جب زلزلہ آ کر گزر جاتا ہے، اس وقت اس کو ناپا جاتا ہے. لیکن آنے سے پہلے اس کو
پہلے سے نہیں معلوم کیا جا سکتا کہ کب آنے والا ہے، کہاں آنے والا ہے، اس کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ دعوے تو کرتے ہیں لوگ، لیکن حقیقت میں ابھی تک انسانیت ناکام ہے۔ تو یہ سب کچھ کیا ہے؟ یہ لوگوں کی اپنی کمائی کا نتیجہ ہے، اور ان سب میں سب سے بڑی وجہ عذاب الہی کے آنے کی ہے، وہ ہے شرک۔ اور شرک کو اللہ تعالیٰ نے ظلم عظیم قرار دیا، ان الشرک لظلم عظیم۔ شرک سب سے بڑا گناہ، سب سے بڑا ظلم، اور اللہ کو ناراض کرنے والی چیز، اللہ کے مخلوقات کو ناراض کرنے والی چیز۔ ایک اور مقام پر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ زمین ہٹ جانا چاہتی ہے، آسمان شق ہو کر گر جانا چاہتا ہے، اس وجہ سے کہ لوگوں نے اللہ کے لیے بیٹا تجویز کر لیا۔ کہ کتنی بری بات ہے جو اللہ تعالیٰ کے تعلق سے لوگوں نے بنائی ہے، اس کی وجہ سے شرک کا اثر زمین پر ہوتا ہے، آسمانوں پر ہوتا ہے، پہاڑوں پر ہوتا ہے۔ پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جانا چاہتے ہیں، زمین پھٹ کر لوگوں کو نگل جانا چاہتی ہے، اس لیے کہ اللہ کی زمین پر اللہ کے ساتھ شرک کیا جا رہا ہے، جس چیز کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کوئی سند نازل نہیں کی۔ اور پھر یہ گناہ ایسے ہیں کہ ان میں سے بہت سارے گناہوں کو تو اللہ تعالیٰ معاف ہی کر دیتے ہیں۔ یہاں پر جو فرمایا لیذیقہم بعض الذی عملوا، تاکہ بعض اعمال کا بدلہ لوگوں کو چکھائے۔ بعض اعمال کا مطلب یہ ہے کہ بعض مرتبہ ہی اللہ تعالیٰ لوگوں کو بدلہ چکھانا چاہتے ہیں، اکثر و بیشتر تو اللہ تعالیٰ معافی کر دیتے ہیں۔ دوسری آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم، کوئی مصیبت لوگوں کے اوپر نازل نہیں ہوتی، لیکن اکثر مصیبتیں لوگوں کی اپنی کمائی کا نتیجہ ہوتی ہیں، ان کے اعمال کا نتیجہ ہوتی ہیں۔ اور ایک جگہ فرمایا وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِمَا كَسَبُوا مَا تَرَكَ عَلَى ظَهْرِهَا مِن دَابَّةٍ، اگر اللہ تعالیٰ لوگوں کی برائیوں پر پکڑنا شروع کرے، ہر گناہ پر اللہ کی پکڑ آ جائے، عذاب آ جائے، تو پھر روئے زمین کے اوپر کوئی جاندار ایک سیکنڈ کے لیے زندہ نہیں رہ سکتا۔ ہر ایک کو اللہ تعالیٰ کے رزق میں لے لگا، اگر ہر ایک کی ہر چھوٹی بڑی غلطی کے اوپر پکڑ ہو جائے تو کوئی زمین کے اوپر بچ نہیں سکتا۔ وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِمَا كَسَبُوا مَا تَرَكَ عَلَى ظَهْرِهَا مِن دَابَّةٍ، کوئی جاندار، کوئی متنفس زمین کے اوپر زندہ نہیں رہ سکتا اگر اللہ تعالیٰ لوگوں کی ہر برائی کے اوپر پکڑ کرنا شروع کر دے۔ وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ فرمایا، بہت ساروں کو تو اللہ تعالیٰ معافی کرتے رہتے ہیں، بغیر معافی مانگے کہ اللہ تعالیٰ ہزاروں لاکھوں کو معاف کرتے ہی رہتے ہیں۔ بہت سے گناہوں کو تو اللہ تعالیٰ معاف کر دیتے ہیں، بعض ہی اعمال کی سزا دیتے ہیں۔ اگر جب اعمال بد مستقل سبق و وبال ہے تو شرک و کفر تو سب سے بڑھ کر موجب عذاب ہوگا۔ اور اگر مشرکین کو اس کے ماننے میں تردد ہو تو آپ ان سے فرما دیجئے کہ ملک میں چلو پھرو دیکھو کافروں مشرکوں کا کیا انجام ہوا۔ ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، خشکی اور دریا میں سارے جہان میں فساد پھیل گیا لوگوں کے اعمال بد کی وجہ سے۔ تفسیر روح المعانی میں ہے کہ فساد سے مراد قحط اور وبائی امراض اور آگ لگنے اور پانی میں ڈوبنے کے واقعات کی کثرت اور ہر چیز کی برکت کا مٹ جانا ہے۔ نفع بخش چیزوں کا نفع کم، نقصان زیادہ ہو جانا، یہ سب آفات ہیں۔ اور اس آیت سے معلوم ہوا کہ ان دنیاوی آفات کے سبب انسانوں کے گناہ اور اعمال بد ہوتے ہیں، جن میں شرک و کفر سب سے زیادہ اشد ہے۔ اس کے بعد دوسرے گناہ ہے، اور یہی مضمون دوسری آیت میں اس طرح آیا ہے وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ، یعنی تمہیں جو بھی مصیبت پہنچتی ہے وہ تمہاری ہی ہاتھوں کی کمائی کے سبب سے ہے، یعنی ان معاصی کے سبب سے تم کرتے رہتے ہو، اور بہت سے گناہوں کو تو اللہ تعالیٰ معاف کر ہی دیتے ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ دنیا میں جو مصائب اور آفات تم پر آتی ہیں ان کا حقیقی سبب تمہارے گناہ ہوتے ہیں، اگرچہ دنیا میں نہ ان گناہوں کا پورا بدلہ کیا جاتا ہے اور نہ ہر گناہ پر مصیبت اور آفت آتی ہے، بلکہ بہت سے گناہوں کو تو معاف کر دیا جاتا ہے، بعض گناہوں پر ہی گرفت ہوتی ہے اور آفت و مصیبت بھیج دی جاتی ہے۔ اگر ہر گناہ پر دنیا میں مصیبت آیا کرتی تو ایک انسان بھی زمین پر زندہ نہ رہتا، مگر ہوتا یہ ہے کہ بہت سے گناہوں کو تو حق تعالیٰ معاف ہی فرما دیتے ہیں، اور جو معاف نہیں ہوتے تو ان کا بھی پورا بدلہ دنیا میں نہیں دیا جاتا، بلکہ تھوڑا سا مزہ چکھایا جاتا ہے، جیسا کہ اسی آیت کے آخر میں فرمایا لِيُذِيقَهُم بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا، یعنی تاکہ چکھا دے اللہ تعالیٰ کچھ حصہ ان کے برے اعمال کا۔ اور اس کے بعد ارشاد فرمایا کہ بد اعمال گناہوں کی وجہ سے جو مصیبت اور آفت دنیا میں بھیج دی جاتی ہے وہ بھی غور کرو، اللہ تعالیٰ کی رحمت و عنایت کی ہے، کیونکہ مقصود اس سے دنیا کی مصیبت سے یہ ہوتا ہے کہ غافل انسان کو تنبیہ ہو جائے اور وہ اپنے گناہوں اور نافرمانیوں سے باز آ جائے،
جو انجام کار اس کے لیے مفید اور بڑی نعمت ہے، جیسا کہ آخر آیت میں فرمایا لعلہم یرجعون۔ اللہ تعالیٰ مخلوقات کے رب ہے اور ربوبیت کا یہ تقاضا ہے کہ اگر وہ غصہ بھی کرے، ناراضگی کا اظہار بھی کرے، سزا جاری بھی کرے، تو مربیانہ سزا جاری کرنے کا مطلب اور مقصد یہ ہوتا ہے کہ وہ اپنی مخلوق کو تباہ اور برباد کرنا نہیں چاہتا، بلکہ وہ ڈرانا چاہتا ہے، تنبیہ دینا چاہتا ہے، تاکہ لوگ اس کی پکڑ اور گرفت سے ڈر کر پھر اس کی طرف پلٹ جائیں اور جو برے اعمال انہوں نے اختیار کیے ہیں ان اعمال کے بعد آئیں اور نیک اعمال کی طرف راغب ہو جائیں۔ جیسے کہ کوئی استاد ہے کسی شاگرد کو اس کی غلطیوں پر تنبیہ کرتا ہے، تھوڑی بہت سزا دیتا ہے، اس کی جان نہیں لیتا، اس کو تنبیہ کرنے کے لیے کبھی کان مروڑتا ہے، کبھی مرغا بناتا ہے، کبھی اس کے ہاتھ پر کیننگ کرتا ہے تاکہ وہ ڈرے اور اس کو اپنی غلطی کا احساس ہو اور اس کے اندر جو غلطی ہو گئی ہے وہ غلطی کی اصلاح ہو جائے، وہ اپنے آپ کو کریکٹ کرے، صحیح راستے پر آ جائے۔ اور جب کوئی لڑکا، کوئی شاگرد استاد کی تنبیہ کی وجہ سے پھر سے صحیح راستے پر آ جاتا ہے تو پھر استاد کی عنایتیں اور اس کی نظریں کرم اس کے اوپر پڑ جاتی ہیں۔ کوئی باپ ہے جو اپنی اولاد کے لیے اس کو تنبیہ کر رہا ہے، اور اللہ تعالیٰ تو اپنی مخلوق کے اوپر بہت مہربان ہے۔ ایک موقع پر اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بھی فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں سزا دے کر کیا کرے گا، وہ تم کو ہلاک کرنا نہیں چاہتا، اور اللہ تعالیٰ نے اپنی مخلوق کو اپنے ہاتھ سے بنایا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے خود اس مخلوق کو وجود بخشا ہے۔ کیا اس بات کو وہ پسند کرے گا کہ وہ اپنی بنائی ہوئی مخلوق کو سزا دے، اس کو جہنم نصیب کرے، اس کو تباہ و برباد کرے، اس کو مصیبت میں مبتلا کرے؟ اللہ تو ایسا نہیں چاہتا، لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنی مخلوق کو صحیح راستے پر قائم رہنے کے لیے جو احکامات دیے ہیں تو مخلوق ہی ان احکامات کی نافرمانی کر کر اللہ تعالیٰ کے عذاب کی مستحق بنتی۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے اوپر ظلم نہیں کرتا، اور لوگ جو گناہوں کے اندر مبتلا ہوتے ہیں وہ مستحق بنتے ہیں جا کے عذاب کے۔ دنیا کی بڑی بڑی آفتیں اور مصائب انسانوں کے گناہوں کے سبب سے آتے ہیں۔ بعض علماء نے فرمایا کہ جو انسان کوئی گناہ کرتا ہے تو ساری دنیا کے انسانوں، چوپایوں اور چرندوں پرندوں پر اور جانوروں پر ظلم کرتا ہے، کیونکہ اس کے گناہوں کے وبال سے جو بارش کا قحط اور دوسرے مسائل دنیا میں آتے ہیں اس سے سبھی جاندار متاثر ہوتے ہیں۔ اور ان آیات میں تو سارے اللہ کے عذاب جو بیان کیے گئے وہ اجتماعی پوری دنیا کے اوپر جو عذاب آتے ہیں، اور لوگوں کے گناہوں اور بدعمالیوں کا جو اثر ساری دنیا کے اوپر اور انسانوں ہی نہیں بلکہ جانوروں، چرند پرند کے اوپر جو اس کے اثرات مرتب ہوتے ہیں اس کے بارے میں بیان کیا گیا ہے۔ سبھی جاندار متاثر ہوتے ہیں، اس لیے قیامت کے روز یہ سب بھی گناہگار انسان کے خلاف دعویٰ کریں گے۔ شفیع ہدایت نے فرمایا کہ جو شخص حرام کھاتا ہے وہ صرف اس پر ظلم نہیں کرتا جس سے یہ مال ناجائز طور پر حاصل کیا ہے، بلکہ پورے انسانوں پر ظلم کرتا ہے، کیونکہ اول تو ایک ظلم سے دوسرے لوگوں میں ظلم کرنے کی رسم پڑتی ہے۔ سود، رشوت، لوگوں کا مال غصب کر جانا، جھوٹ بول کر، دھوکہ دے کر مال لے لینا لوگوں کا، یہ جو ظلم کی مختلف شکلیں ہیں، تو ظلم کرنے والا جس کا مال، جس کا حق اس نے طلب کر لیا ہے اسی پر ظلم نہیں کیا، بلکہ اس کی حرکت کی وجہ سے اس کے اثرات تمام کائنات کے اوپر مرتب ہوتے ہیں۔ اس کا ایک حصہ اس نے ادا کیا اور اس کو دیکھ کر اس کی وجہ سے دوسرے بھی دوسروں پر ظلم کریں گے اور یہ سلسلہ چل پڑے گا۔ ایک وبائی مرض کی طرح سے یہ ظلم کرنے کا طریقہ ہے، لوگوں کے اندر رائج ہو جائے گا، جس کے نتیجے میں سارے لوگ زیادہ تر ظلم کرنے والے بن جائیں گے۔ تو اس کا ایک کا ظلم کرنا ایک ظلم نہیں ہے، بلکہ اس ظلم کے پیچھے جو اثرات مرتب ہوتے ہیں وہ اثرات بڑے دور رس ہوتے ہیں، اور وہ اثرات آہستہ آہستہ ساری دنیا کو اپنی لپیٹ میں لے لیتے ہیں۔ اس لیے کوئی ظلم کرتا ہے تو اس کا اثر پورے لوگوں کے اوپر مرتب ہوتا ہے، یہ سلسلہ ساری انسانیت کو محیط ہو جاتا ہے۔ دوسرے اس کے ظلم کی وجہ سے دنیا میں آفتیں اور مصائب آتے ہیں جس سے سبھی انسان متاثر ہوتے ہیں، اور اس ظلم کی وجہ سے جب اللہ کا عذاب آئے گا تو اس میں نیک، بد، اچھے، برے، چھوٹے، بڑے، معصوم، گناہگار سب پس جاتے ہیں۔ احادیث صحیحہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات بھی موجود ہیں کہ دنیا مومن کے لیے جیل خانہ اور کافر کے لیے جنت ہے، اور یہ کہ کافر کو اس کے نیک اعمال کا بدلہ دنیا ہی میں بصورت مال، دولت، صحت دے دیا جاتا ہے،
اور مومن کے اعمال کا بدلہ آخرت کے لیے محفوظ کر دیا جاتا ہے. اور یہ کہ مومن کی مثال دنیا میں ایک نازک شاخ کی سی ہے کہ ہوائیں اس کو کبھی ایک طرف کبھی دوسری طرف جھکا دیتی ہیں، کبھی سیدھا کر دیتی ہیں، یہاں تک کہ اس حالت میں وہ دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے. اور یہ کہ اشد الناس بلاء الانبیاء ثم الامثل فالامثل، یعنی دنیا میں بلائیں سب سے زیادہ انبیاء پر آتی ہیں، پھر جو ان کے قریب ہو، پھر جو ان کے قریب ہو. یہ تمام احادیث صحیحہ بظاہر اس آیت کے مضمون سے مختلف ہیں، اور عام دنیا کے مشاہدات بھی یہی بتلاتے ہیں کہ دنیا میں عام طور پر مومن مسلمان تنگی اور تکلیف میں، اور کافر فاجر عیش اور عشرت میں رہتے ہیں. اگر آیت مذکورہ کے مطابق دنیا کے مصائب اور تکلیفیں گناہوں کے سبب سے ہوتی تو معاملہ فرق ہوتا. ایک شبہ ہے، جیسے کہ ابھی آیت میں بتایا گیا کہ دنیا میں جو عذاب آتے ہیں وہ لوگوں کے بداعمال کا نتیجہ ہوتا ہے، لیکن اس کے بالمقابل دیکھنے میں یہ آتا ہے کہ جو لوگ نیک ہیں، صالح ہیں، اللہ کے نیک بندے ہیں، وہ زیادہ تر مصیبتوں میں، پریشانیوں میں مبتلا نظر آتے ہیں. اور پھر احادیث میں بھی بتایا گیا کہ مومن کی مثال ایک نازک شاخ کی سی ہے، ہوائیں اس کو کبھی ادھر کبھی ادھر جھکاتی رہتی ہے، کبھی وہ اچھے حالات سے گزرتا ہے، کبھی مصیبتوں پریشانیوں سے گزرتا ہے. اور پھر دوسری روایات میں ہے کہ لوگوں کے اوپر مصیبتیں آتی رہتی ہیں، اور مصیبتوں میں سب سے زیادہ مصیبتیں انبیاء علیہ السلام پر آتی ہیں. پھر جو ان سے قریب تر ہوتا ہے، جو انبیاء علیہ السلام کی تعلیمات پر عمل کرتا ہے، ان کے اوپر زیادہ مصیبتیں آتی ہیں. اس سے معلوم ہوتا ہے کہ دنیا میں مومن اور مسلمان پر مصیبتیں زیادہ ہیں، اور دیکھنے میں اور تجربے میں بھی یہ بات زیادہ تر آتی ہے. تو پھر کیا یہ ان کے اعمال کا بدلہ ہے؟ تو یہاں پر اللہ کے قانون کے دو طریقے ہیں، اللہ کے دو قانون. ایک قانون تو یہ ہے کہ برے اعمال کی وجہ سے مصیبتیں آتی ہیں، اللہ کا عذاب آتا ہے. دوسرا یہ ہے کہ لوگ نیک ہیں، صالح ہیں، ایمان والے ہیں، کفر نہیں کرتے، شرک نہیں کرتے، حلال اختیار کرتے ہیں، حرام سے بچتے رہتے ہیں، اور اس کی وجہ سے وہ لوگ مصیبتوں میں مبتلا رہتے ہیں. اب آپ صحابہ کرام کے واقعات دیکھیے، اللہ کے نیک بندوں کے واقعات دیکھیے، زیادہ تر لوگ آپ کو ایسے ملیں گے جو اللہ کے فرما بردار ہیں، نماز روزے کے پابند ہیں، تقویٰ طہارت اختیار کیے ہوئے ہیں، جھوٹ سے بچے ہوئے ہیں، دھوکہ نہیں دیتے لوگوں کو، اس کے باوجود مصیبتوں میں، پریشانیوں میں، تنگیوں میں زندگی گزارتے ہیں. دنیا میں بھی لوگ ان کے دشمن ہو جاتے ہیں، ان کے ساتھ بدتمیزی کا معاملہ کرتے ہیں. پھر یہ حالت کیا ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ نیک اور صالح لوگوں کو جو مصیبتیں آتی ہیں وہ ان کے لیے امتحان ہوتا ہے، امتحان ہوتا ہے، ان کے لیے عذاب نہیں ہے. اور نیک لوگوں کی مصیبتیں ان کا اجر، ان کا ثواب، ان کے درجات کو بڑھاتی رہتی ہیں، ان کے اجر اور ثواب کو، ان کے درجات کو بڑھاتی ہیں. اور برے لوگوں کے اوپر جو مصیبتیں آتی ہیں وہ ان سے برے اعمال کا نتیجہ ہے. نیک لوگوں پر جو مصیبتیں آتی ہیں وہ آزمائش اور امتحان کے طور پر آتی ہیں. یہ بنیادی اصول ہے، اس کو ذہن میں رکھنا چاہیے. اور یہ اصول اگر ذہن میں رہے گا تو ہم کو یہ احساس ہے اگر کہ ہم تو اچھے ہیں بھائی، ہم تو کسی پہ کو تکلیف نہیں دیتے، کسی کے اوپر ظلم نہیں کرتے، ہم تو اچھے اور نیک اور سچے بن کر رہنا چاہتے ہیں، پھر ہم پر جو مصیبتیں آ رہی ہیں، یہ جو وسوسہ ہے، یہ جو خیال ہے، اور یہ جو پریشان کر دینے والا خیال ہے، اس کا علاج ہو سکتا ہے اگر یہ اصول ذہن میں رہے کہ ہم اگر صحیح ہیں، اس کے باوجود مصیبتیں آ رہی ہیں تو یہ اللہ کی طرف سے امتحان ہے، ابتلا ہے، آزمائش ہے. اور اس آزمائش میں اگر ہم ثابت قدم رہیں گے، مصیبتوں کے باوجود برائی کو اختیار نہیں کریں گے، جھوٹ کو اختیار نہیں کریں گے، دھوکہ دہی کو اختیار نہیں کریں گے، برے اعمال، کفر و شرک کو اختیار نہیں کریں گے، تو ہمارے درجات بلند ہوں گے اور آخرت میں ہمیں بہت زیادہ اجر و ثواب ملنے والا ہے. یہ بات اگر ذہن میں رہے تو پھر کوئی مصیبت باقی نہیں رہتی. اس لیے حاصل آیت کا یہ ہوا کہ اصل خاصہ گناہوں کا یہ ہے کہ ان سے مصائب و آفات آئیں، لیکن بعض اوقات دوسرے کچھ اسباب اس کے منافی جمع ہو جاتے ہیں جن کی وجہ سے مصائب کا ظہور نہیں ہوتا، اور بعض صورتوں میں بغیر کسی گناہ کی کوئی آفت اور مصیبت کا آ جانا بھی اس کے منافی نہیں. کیونکہ آیت میں یہ نہیں فرمایا کہ بغیر گناہ کے کوئی مصیبت اور تکلیف کسی کو پیش نہیں آتی، بلکہ ہو سکتا ہے کہ کسی کو کوئی مصیبت اور آفت کسی دوسرے سبب سے پیش آ جائے. جیسے انبیاء اولیاء کو جو مصیبتیں اور تکلیفیں پیش آتی ہیں ان کا سبب کوئی گناہ نہیں ہوتا، بلکہ ان کی آزمائش اور آزمائش کے ذریعے ان کے درجات کی ترقی اور اس کا سبب ہوتی ہے. اس کے علاوہ قرآن کریم نے جن آفات اور مصائب کو گناہوں کا سبب قرار دیا ہے
اس سے مراد وہ آفات و مصائب ہیں جو پوری دنیا پر یا پورے شہر یا بستی پر عام ہو جائے، عام انسان اور جانور ان کے اثر سے نہ بچ سکے۔ ایسے مصائب و آفات کا سبب عموماً لوگوں میں گناہوں کی کثرت، خصوصاً اعلانیہ گناہ کرنا ہی ہوتی ہے۔ شخصی اور انفرادی تکلیف و مصیبت میں اضافہ نہیں، بلکہ وہ کبھی کسی انسان کی آزمائش کرنے کے لیے بھی بھیجی جاتی ہے، اور جب وہ اس آزمائش میں پورا اترتا ہے تو اس کے درجات آخرت میں بڑھ جاتے ہیں۔ یہ مصیبت اور حقیقت اس کے لیے رحمت و نعمت ہوتی ہے۔ اس لیے انفرادی طور پر کسی شخص کو مبتلا مصیبت دیکھ کر یہ نہیں کہا جا سکتا کہ وہ بہت گناہگار ہے۔ اسی طرح کسی کو خوش عیش بعافیت دیکھ کر یہ حکم نہیں لگایا جا سکتا کہ وہ بڑا نیک اور بزرگ ہے۔ البتہ عام مصائب اور آفات جیسے قحط، طوفان، وبائی امراض، گرانی اشیاء کی یہ چیزوں کی برکت سے مٹ جانا وغیرہ، اس کا اکثر بڑا سبب لوگوں کے اعلانیہ گناہ اور سرکشی ہوتی ہے۔ اجتماعی طور پر جو عذاب آتے ہیں اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ گناہ کی کثرت ہوتی ہے۔ اعلانیہ طور پر عوام زیادہ تر گناہوں میں مبتلا ہو جاتے ہیں، اور زیادہ تر کثرت سے لوگ جب گناہوں میں مبتلا ہو جاتے ہیں تو وہ سبب بنتا ہے اللہ کے عذاب کے آنے کا۔ انفرادی طور پر کوئی آدمی چھپ کر گناہ کرتا ہے، عام طور پر لوگوں کو نہیں معلوم کہ گناہ گار ہے، تو ایسی صورت میں اس کے گناہ کا وبال اور اثر عام عذاب کی شکل میں ظاہر نہیں ہوتا۔ اس کا جو عذاب ہے وہ تو اس آدمی ہی کے اوپر ظاہر ہوگا، اور وہ اللہ چاہے گا تو دنیا میں بھی ظاہر ہو سکتا ہے، اور زیادہ تر تو آخرت میں ظاہر ہوگا۔ لیکن جب عوام کی اکثریت، اس سے پہلے بھی جیسے کہ شعیب علیہ السلام اور لوط علیہ السلام کے بارے میں، قوم لوط کے بارے میں یہ بات ہمارے سامنے آئی کہ ان میں جو گناہ عام ہو گیا تھا وہ اعلانیہ گناہوں کو کرتے تھے، نافرمانی، کفر، شرک، اور جو بری عادت ان کے اندر رائج ہو گئی تھی اس پر عمل کرتے تھے وہ لوگ، کوئی ڈھکے چھپے انداز میں نہیں کرتے تھے بلکہ اعلانیہ طور پر، عام طور پر کھلے عام کرتے تھے۔ اور آج بھی دنیا میں گناہوں کا کھلے عام ہونا عام ہو چکا ہے، کھلم کھلا لوگ گناہ کر رہے ہیں، سودی کاروبار کھلم کھلا ہے، رشوت خوری کھلم کھلا ہے، عریانیت کھلم کھلا ہے، اور پھر فحاشی کے تو بڑے بڑے اڈے لائسنس یافتہ قائم، انٹرنیشنل لائسنس یافتہ قائم ہے، تھیٹرز بنے ہوئے ہیں، پبs بنے ہوئے ہیں، کلبس بنے ہوئے ہیں، شراب کے بڑے بڑے اڈے ہیں، گناہوں کے بڑے بڑے اڈے کھلم کھلا ہے، اور اس کے اشتہارات میڈیا کے اوپر عام ہے، اخبارات کے اوپر عام ہے، ہر چھوٹا بڑا اچھا برا سب کوئی، ہر کوئی اس سے واقف۔ تو اس طرح سے جب گناہ عام ہو جاتے ہیں تو پھر عام عذاب کی شکل میں اللہ تعالیٰ کے قہر نازل ہوتے رہتے ہیں، اور اسی کو کہا گیا کہ ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، زمین اور خشکی میں، خشکی اور تری میں اللہ کے عذاب کی جو شکلیں نظر آ رہی ہیں وہ اس وجہ سے ہے کہ لوگوں نے گناہوں کو عام کر لیا، لوگوں کے گناہوں کی اور ان کے ہاتھ کی کمائی کا نتیجہ ہے۔ حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے حجت اللہ بارگاہ میں فرمایا کہ دنیا میں خیر و شر یا مصیبت و راحت، مشقت و سہولت کے اسباب دو طرح کے، ایک ظاہری اور دوسرے باطنی۔ ظاہری اسباب تو وہی مادی اسباب ہیں جو عام دنیا کی نظر میں اسباب سمجھے جاتے ہیں، اور باطنی اسباب انسانی اعمال اور ان کی بنا پر فرشتوں کی امداد و نصرت یا ان کی لعنت و نفرت ہے۔ جیسے دنیا میں بارش کے اسباب اہل فلسفہ اور اہل تجربہ کی نظر میں سمندر سے اٹھنے والے بخارات، مانسون، اور پھر اوپر کی ہوا میں پہنچ کر ان کا منجمد ہو جانا، پھر آفتاب کی شعاؤں سے پگھل کر برس جانا ہے، مگر روایات حدیث میں ان چیزوں کو فرشتوں کا عمل بتلایا گیا ہے۔ در حقیقت ان دونوں میں کوئی تضاد ہے، ایک چیز کے اسباب متعدد ہو سکتے ہیں، اس لیے ہو سکتا ہے کہ ظاہری اسباب یہی ہو اور باطنی طرف فرشتوں کا تصرف ہو، یہ دونوں طرح اسباب جمع ہو جائیں تو بارش امید اور ضرورت کے مطابق ہو، اور جہاں یہ دونوں اسباب جمع نہ ہو وہاں بارش کے وقوع میں اختلال رہے۔ علماء اور مفسرین جب ان حالات پر غور کرتے ہیں تو وہ نتائج نکالتے ہیں۔ حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے جو نتیجہ نکالا وہ یہ ہے کہ دنیا میں ظاہر ہونے والے حالات کے دو اسباب ہیں، دو وجوہات۔ ایک تو وہ ہیں جو ظاہری اسباب نظر آتے ہیں جس کے اوپر ریسرچ کر کے معلوم کیا جاتا ہے کہ اگر بارش ہوتی ہے تو بارش کا نظام کس طرح سے چل رہا ہے۔ سمندر کی شعاعیں، سمندر کے اوپر سورج کی شعاعیں پڑتی ہیں، اس سے پانی بخارات بن کر فضاؤں میں جاتا ہے، تو پانی بخارات سے تبدیل ہو گیا، پھر وہ آسمانوں میں جاتا ہے، ابر کی شکل اختیار کرتا ہے، ہوائیں ابر کو اڑا کر زمین کے مختلف علاقوں میں لے کر چلی جاتی ہیں، اور جہاں کہیں ٹیمپریچر
وہ ایسا ہو جاتا ہے کہ جس کی وجہ سے وہ بخارات پھر سے پانی میں تبدیل ہو کر برف پڑے، وہاں پر بارش ہو جاتی ہے. یہ تو ظاہری اسباب. لیکن باطنی طور پر احادیث وغیرہ کے ذریعے سے بات سامنے آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بارش کے لیے، فضاؤں کے لیے فرشتے کو مقرر کر دیا ہے، اور وہ فرشتے اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق جہاں اللہ کا حکم ہوتا ہے ہواؤں کو اڑا کر لے جاتے ہیں، جہاں اللہ کا حکم ہوتا ہے بارش برساتے ہیں، جہاں اللہ کا حکم ہوتا ہے سارے اسباب طبعی طور پر جمع ہو جانے کے باوجود اللہ کا حکم نہیں ہوتا ہے تو بارش وہاں نہیں ہوتی. اللہ کا حکم نہیں ہوتا ہے تو بارش ہونے کے باوجود پیداوار نہیں ہوتی. اللہ کا حکم ہوتا ہے تو قحط ہو جاتا ہے، اللہ کا حکم ہوتا ہے تو پھر موسم سازگار ہوتا ہے، پیداوار ہوتی ہے، ساری چیزیں ہوتی ہیں. تو یہ باطنی اسباب. ظاہری اسباب وہ ہیں جو انسان کے مشاہدے میں اور اس کی نظر میں آتے ہیں، اور باطنی اسباب وہ ہیں جو اللہ تعالیٰ کے اختیار سے ہوتے ہیں. یہ ساری چیزیں ڈپینڈ کرتی ہیں، منحصر ہیں لوگوں کے اعمال پر. جب لوگوں کے اعمال صحیح ہوں گے تو ظاہری اسباب بھی پوری طرح کام کریں گے، باطنی اسباب بھی پوری طرح کام کریں گے. اگر لوگوں کے اعمال میں برائی پھیل جائے عام طور پر تو پھر ظاہری اسباب تو دیکھنے میں آتے ہیں کہ سب صحیح ہے، لیکن باطنی سبب جو ہے وہ اللہ کا حکم اور فرشتوں کا تصرف، اس کے اندر جو ہے تبدیلی آ جاتی ہے اور موسم تبدیل ہوتے ہیں، طوفان آتے ہیں، فساد پھیلتے چلے جاتے ہیں. حضرت شاہ صاحب نے فرمایا کہ اسی طرح دنیا کے مصائب و آفات کے کچھ اسباب طبعیہ مادیہ ہیں جو نیک و بد کو نہیں پہچانتے. آگ جلانے کے لیے ہے، وہ بلا امتیاز متقی اور فاجر کے سب کو جلائے گی، بجوز اس کے کہ کسی خاص فرمان کے ذریعے سے اس کو اس عمل سے روک دیا جائے. جیسے نار نمرود ابراہیم علیہ السلام کے لیے فرض و سلام بنا دی گئی. پانی وزنی چیزوں کو غرق کرنے کے لیے ہے، وہ یہی کام کرے گا. اسی طرح دوسرے عناصر جو خاص خاص کاموں کے لیے ہیں وہ اپنی مفوضہ خدمت میں لگے ہوئے ہیں. یہ اسباب طبعیہ کسی انسان کے لیے راحت و سہولت کے سامان بھی فراہم کرتے ہیں اور کسی کے لیے مصیبت و آفت بھی بن جاتے ہیں. انہی اسباب ظاہرہ کی طرح مصائب و آثار اور راحت و سہولت میں مؤثر انسان کے اپنے اعمال خیر و شر بھی ہے. جب دونوں ظاہری اور باطنی اسباب کسی فرد یا جماعت کی راحت و آرام اور سہولت و خوش عیشی پر جمع ہو جاتے ہیں تو اس فرد یا جماعت کو دنیا میں عیش و راحت مکمل طور پر حاصل ہوتی ہے، جس کا مشاہدہ ہر شخص کرتا ہے. اس کے بالمقابل جس فرد یا جماعت کے لیے اسباب طبعیہ مادیہ بھی مصیبت و آفات لا رہے ہوں اور اس کے اعمال بھی مصیبت و آفت سے مقتضا ہو تو اس کی مصیبت و آفت بھی مکمل ہوتی ہے، جس کا عام مشاہدہ ہوتا ہے. دنیا میں انفرادی ہو یا اجتماعی ہو، کلیکٹیو ہو یا انڈیویجول ہو، جو بھی حالات لوگوں کو پیش آتے ہیں اس کے اوپر کلیکٹیو حالات اثر پیدا ہوتا ہے ان کے اندر کلیکٹیو اعمال کی وجہ سے. اجتماعی اعمال کی وجہ سے اجتماعی حالات پیش آتے ہیں، انفرادی اعمال کی وجہ سے انفرادی حالات پیش آتے ہیں. اس کو بھی ذہن میں رکھنا ضروری. بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ اسباب طبعیہ مادیہ تو مصیبت اور آفت پر مجتمع ہیں، مگر اس کے اعمال حسنہ باطنی طور پر راحت و سکون کے مقتضا ہے. تو ایسی صورت میں یہ اسباب باطنہ اس کے ظاہری آفتوں کو دور کرنے یا کم کرنے میں صرف ہو جاتے ہیں، اس کی عیش و راحت مکمل طور پر سامنے نہیں آتی. اسی طرح اس کے برعکس بعض اوقات اسباب مادیہ عیش و آرام کے مقتضا ہوتے ہیں، مگر اسباب باطنیہ یعنی اس کے اعمال برے ہونے کی وجہ سے ان کا تقاضا مصیبت و آفت لانے کا ہوتا ہے. تو ان متضاد تقاضوں کی وجہ سے نہ عیش و راحت مکمل ہوتی ہے اور نہ بہت زیادہ مصیبت و آفت ان کو گھیرتی ہے. یعنی کہ بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ ظاہری اسباب تو لوگوں کے سب صاف ستھرے نظر آتے ہیں، پیسہ ہے، دولت ہے، عیش اور آرام کے سارے سامان موجود ہیں، جائیداد ہے، سارے اسباب موجود ہیں. اس کے باوجود انسان کو زندگی میں ان راحت کے اسباب سے جو راحت و سکون مل رہا ہے وہ نہیں ملتا. راحت کے اسباب ہیں، ذرائع ہیں، لیکن اس سے جو سکون مل رہا ہے وہ نہیں ملتا. بہترین بنگلہ ہے، اے سی لگا ہوا ہے، شاندار بستر ہے، نوکر چاکر ہے، بیوی بچے ہیں، آرام دینے کے لیے سب کچھ ہے، لیکن انسان کا سکون اور چین چھین لیا جاتا. اسباب راحت کے موجود ہونے کے باوجود انسان کو راحت نہیں میسر آ رہی. یہ کیا ہے؟ یہ بھی ایک قسم کا عذاب ہے. اسباب ہیں لیکن ان اسباب سے جو چیز اس کو ملنی چاہیے وہ نہیں مل رہی.
اور دوسری طرف صورتحال یہ ہوتی ہے کہ کوئی انسان نیک ہے، متقی ہے، اور بظاہر اس کے پاس چین و سکون کے وہ اسباب موجود نہیں ہیں، نہ شاندار بنگلہ ہے، نہ شاندار بستر ہے، نہ ایئر کنڈیشن لگا ہوا ہے، نہ کچھ، نہ لیکن اس کے باوجود سکون اور چین کی جو نعمت ہونا چاہیے وہ اس کو میسر ہے۔ ایماندار آدمی ہے، کسی کو کوئی نقصان نہیں پہنچا رہا ہے، اس کو اطمینان ہے، دن بھر محنت کیا، مزدوری کیا، رات میں اپنے گھر گیا، جو کچھ بھی اس کا جیسا بھی بستر ہے، پلنگ ہے یا نہیں ہے، گچا ہے یا نہیں ہے، پنکھا ہے یا نہیں ہے، لیکن کھلے آسمان کے نیچے پڑ جائے، چٹائی بچھا کر آرام کی نیند سو گیا رات بھر، فٹ پاتھ میں سو جاتے ہیں اخبار بچھا کر، مزدور کبھی نیند کی گولی نہیں کھاتے، یہ صورتحال ہوتی ہے۔ اور دوسری طرف سب کچھ ہے لیکن چین نہیں ہے، سکون نہیں، علاج کرانے کے لیے نکلے ہیں، ایسی ایسی بیماریاں لگ جاتی ہیں کہ لاکھوں روپیہ خرچ ہو جاتا ہے، علاج کرانے کا ان کے پاس ہے ذریعہ، بڑے بڑے دواخانوں کو جا رہے ہیں۔ ایک صاحب کل فرما رہے تھے کہ اہلیہ کا آپریشن کرانا ہے، تو کسی دواخانے میں 50,000، کہیں پر 1 لاکھ، کہیں پر 75,000 کا خرچہ آ رہا ہے۔ 10-15 دن گزر گئے دواخانوں کے چکر مارتے ہوئے، اب یہ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، پیسہ بہت ہے، باہر ہے، بچے اچھے سب جائیداد ہے، سب کچھ ہے، بچے بول رہے ہیں جو خرچہ ہوا کراؤ، جلدی کراؤ پڑا، لیکن اب پھرتے پھرتے ڈاکٹروں کو تلاش کر رہے ہیں، دواخانوں کو تلاش کر رہے ہیں۔ ہم جانتے ہیں کہ اس وقت شہر میں نہ ڈاکٹروں کی کمی ہے، نہ دواخانوں کی کمی، لیکن پیسہ ہے، اسباب ہے، جس کی وجہ سے پھرتے پھرتے پریشان۔ اس کے بالمقابل کوئی غریب ہوتا ہے، کسی دواخانے میں جاتا ہے، جو کچھ بھی اس سے بن سکا علاج کرا دیتا ہے، دیکھتے دیکھتے اچھا ہو کے باہر آ جاتا ہے۔ ایسا بھی ہوتا ہے۔ یہ سب کچھ کیا ہے؟ اللہ کے حکم کے مطابق ہے۔ بظاہر پیسہ اسباب رکھنے کے باوجود لوگ پریشان ہیں، چکرا مار رہے ہیں، علاج کیسا کرانا سمجھ میں نہیں آ رہا، اور کسی کے پاس زیادہ اسباب نہیں ہے، کسی ڈاکٹر کے پاس گیا اور نے سوچ لیا کہ بس شفا دینا اللہ کے ہاتھ میں ہے، کوئی بھی علاج کرو اللہ تعالیٰ شفا دینا ہے تو دے دیتا، گیا ڈاکٹر کو کچھ پیسے دیا، جو بھی علاج کرانا ہے کرا لیا، اللہ تعالیٰ شفا دے دیا، ٹھیک ہو گیا۔ اور یہاں یہ ہے کہ نہیں، وہ ڈاکٹروں کو پہچانتے دواخانوں کو ڈھونڈتے مہینوں گزر رہے ہیں، علاج کرانے کی توفیق نہیں ہوتی، یہ ساری صورتیں پیش آتی ہیں۔ اسی طرح بعض اوقات مادی اسباب طبیعیہ کو کسی بڑے درجے کے نبی اور رسول اور ولی مقبول کے لیے ناسازگار بنا کر اس کی آزمائش امتحان کے لیے بھی استعمال کیا جاتا ہے۔ اس تفصیل کو بھی سمجھ لیا جائے تو آیات قرآن اور مذکورہ احادیث کا باہم ارتباط اور اتفاق واضح ہو جاتا ہے، تعارض و تضاد کے شبہات رفع ہو جاتے ہیں۔ واللہ اعلم۔ مصائب کے وقت ابتلاء و امتحان یا سزا و عذاب پر مصائب و آفات کے ذریعے جن لوگوں کو ان کے گناہوں کی کچھ سزا دی جاتی ہے اور جن نیک لوگوں کو رفع درجات یا کفارہ سیئات کے بطور امتحان مصائب میں مبتلا کیا جاتا ہے، ظاہری صورت ابتلا کی ایک ہی سی ہوتی ہے۔ ان دونوں میں فرق کیسے پہچانا جائے، اس کی پہچان حضرت شاہ ولی اللہ نے یہ لکھی ہے کہ جو نیک لوگ بطور ابتلا و امتحان کے گرفتار مصائب ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے قلوب کو مطمئن کر دیتے ہیں۔ جن لوگوں کو مصیبت پیش آئی لیکن وہ مصیبت عذاب والی نہیں ہے، مصیبت عذاب والی نہیں ہے، امتحان والی، آزمائش والی ہے، تو ایسی صورت میں وہ لوگ اس مصیبت میں بھی مطمئن رہتے ہیں، ان کا دل جو ہے اندر سے اطمینان اس کو مل جاتا ہے کہ بھائی مصیبت تو آئی اللہ کی طرف سے، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ الذین اذا اصابتهم مصیبت قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ وہ لوگ جب مصیبتوں میں مبتلا کیے جاتے ہیں تو ان کی زبان سے نکلتا ہے کہ ہم اللہ کے ہیں، اللہ ہی کی طرف پلٹ کر ہم کو جانا، آئی ہے مصیبت اللہ ہی کی طرف سے آئی ہے، ہم اس پر صبر کرتے ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ ان کے دلوں کو سکون عطا فرما دیتا ہے۔ اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمۃ، یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جن کے اوپر اللہ کی طرف سے رحمت نازل ہوتی ہے۔ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ، یہی وہ لوگ ہوتے ہیں جو ہدایت یافتہ ہوتے ہیں۔ تو ان کو امتحان میں ابتلا میں مطمئن ہو جاتے ہیں وہ لوگ، اور وہ مسائل پر اور آفات پر ایسے ہی راضی ہوتے ہیں جیسے بیمار کڑوی دوا یا آپریشن پر باوجود تکلیف محسوس کرنے کے راضی ہوتا ہے، بلکہ اس کے لیے مال بھی خرچ کرتا ہے، سفارشیں مہیا کرتا ہے، بخلاف ان گناہگاروں کے جو بطور سزا مبتلا کیے جاتے ہیں، ان کی پریشانی جزا و سزا کی حد نہیں رہتی، بعض اوقات ناشکری بلکہ کلمات کفر تک پہنچ جاتی۔ اور جن لوگوں کو مصیبتیں عذاب کی وجہ سے آتی ہیں
تو ان کی جو کیفیت ہوتی ہے وہ اطمینان والی نہیں ہوتی. جزا و فضا کا مطلب یہ ہے کہ شکوے شکایت اپنی مصیبت کا بیان لوگوں کے سامنے بار بار اس کا تذکرہ کہ میرے کو یہ مصیبت آ گئی, یہ پریشانی آ گئی, بہت پریشان ہوں, کیا کروں کیا نہ کروں. میں ملا کے اللہ میاں کو بہت سارے لوگ ہیں لیکن خوش ہیں, خرم ہیں, ہم کو یہ مصیبت آ گئی, ہم ہی پریشان ہو گئے, سارے لوگ خوش ہیں. اس قسم کی جزا و فضا کرنے لگتے ہیں. تو یہ علامت ہے عذاب. جو لوگ مطمئن ہوتے ہیں مصیبتوں میں وہ علامت ہے ابتلا اور آزمائش. جو لوگ مصیبتوں میں پریشان ہو کر جزا فضا کرنے لگتے ہیں, اللہ میاں سے شکوے شکایتیں کرنے لگتے ہیں, یہاں تک کہ بعض مرتبہ ان کی زبان پر کفریہ کلمات بھی آ جاتے ہیں, کفر بھی کرنے لگتے ہیں, اور بعض مرتبہ شرکیہ اعمال بھی انجام دینے لگتے ہیں. تو یہ مصیبت ہے, یہ علامت ہے اللہ کی طرف سے ان پر عذاب کے مسلط ہونے کی. حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک پہچان یہ بھی بتائی ہے کہ جس مصیبت کے ساتھ انسان کو اللہ تعالیٰ کی طرف توجہ, اپنے گناہوں پر تنبہ, توبہ اور استغفار کی رغبت زیادہ ہو جائے, وہ علامت اس کی ہے کہ یہ قہر نہیں بلکہ مہر اور ہدایت. اور لوگ یہ دیکھتے ہیں کہ بھئی کوئی مصیبت پیش آ گئی, فوری رجوع اللہ ہو جاتے ہیں, نماز کی طرف, دعا کی طرف, گناہوں سے توبہ استغفار کی طرف رجوع ہو جاتے ہیں. تو یہ علامت ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان پر آزمائش آئی ہے, وہ عذاب میں مبتلا نہیں ہوئے. اور یہ ہونا چاہیے اصل میں مومن کے اندر. ہم کو جب کوئی مصیبت پیش آ جائے تو ہم جو ہے ظاہری اسباب کو تو اختیار کریں, لیکن اللہ کی طرف رجوع اللہ ہونا بہت ضروری ہے. اور یہ گناہوں کو معاف کرانے والی, درجات کو بڑھانے والی چیز ہے. اسی لیے حکم یہ دیا گیا ہے کہ بیمار کے پاس جاؤ تو اس سے اپنے لیے دعا کراؤ. بیمار کو بولو بھائی تم ہمارے لیے دعا کرو. جب آدمی بیمار ہوتا ہے, مصیبت میں مبتلا ہوتا ہے, تو ایمان والا اس کی کیفیت یہ ہوتی ہے کہ مصیبت میں, بیماری میں, پریشانی میں وہ اللہ کی طرف رجوع, اس کا دل نرم ہو جاتا ہے, اور وہ اپنے گناہوں کی معافی کے لیے اللہ سے التجا کرنے لگتا ہے, دعائیں کرنے لگتا ہے, گڑگڑانے لگتا ہے. تو اس کا دل نرم ہو جاتا ہے, اور اس حالت میں جب وہ کسی کے لیے دعا کرتا ہے تو وہ قبول ہوتی ہے. اور اگر یہ کیفیت کسی مصیبت زدہ کے اندر نہیں ہے تو پھر اس کے اوپر اللہ کا عذاب مسلط ہے, جس کو یہ صورت نہ بنے بلکہ جزا و سزا اور معاشی میں اور زیادہ انہماک بڑھ جائے تو وہ علامت ہے قہر الہی اور عذاب الہی. یہ ان آیات کے آخر میں نتیجہ بیان کیا گیا ہے. اب آخر میں ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو دنیا کے عذاب سے, آفات سے, مصیبتوں سے اور فساد سے محفوظ و معمول رکھے. اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عنایت فرمائے کہ ہم اپنے اعمال پر نظر رکھیں اور اپنے گناہوں کی معافی اللہ تعالیٰ سے مانگتے رہیں. توبہ استغفار کی اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عنایت فرمائے, اپنے اعمال کی اصلاح کی توفیق عنایت فرمائے. ہمارے نیک اعمال میں اللہ تعالیٰ وہ اثر پیدا فرمائے جو ہمارے اعمال کی قبولیت کا سبب بنے. اللہ تعالیٰ ہمارے پڑھنے سننے سنانے کو قبول فرمائے اور ہم سب کو عمل کی توفیق عنایت فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. صلى الله تعالى على خير خلقه